أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ القصص کے تیسرے رکوع میں ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں، ان سے ہم بہت زیادہ سبق سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی جائیداد نہیں، گھر نہیں، اس کے پاس بیوی نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی پاؤں کی جو چپلیں ہیں وہ بھی ٹوٹ چکی ہیں، اس نے ایک ایسی دعا پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام نعمتیں اسے عطا کریں۔ آئیے ہم سورۃ القصص کی آیات پڑھتے ہیں، پھر ہم اس میں غور کرتے ہیں اور اس دعا کو بھی ہم سنتے ہیں۔ یہ دعا کوئی بھی انسان اگر پڑھے جس کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہے، اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کی برکتوں سے اسے ہر چیز مل جائے گی۔ آئیے تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ یہاں ہم رکتے ہیں اور ان آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، سورۃ القصص کا تیسرا رکوع ہے، آیت 22 سے ہم نے شروع کیا ہے۔ تو اس میں جو واقعہ کا پیچھے سے جو پس منظر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک فرعونی قتل ہو گیا، تو وہ اس کو بتایا گیا کہ آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے اور آپ کو پکڑا جائے گا، تو انہوں نے اپنی جان بچاتے ہوئے مصر سے وہ بھاگ گئے۔ تو وہ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب وہ مدین کی طرف انہوں نے متوجہ ہوئے، قال انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عسیٰ ربی، قریب ہے کہ میرا مالک، ان یہدینی، کہ میری رہنمائی فرمائے گا، سواء السبیل، سیدھے راستے۔ تو انہوں نے وہاں پر جا کے، کیونکہ وہ راستے کو نہیں جانتے تھے، ان کو نہیں سمجھ لگ رہی تھی میں کہاں جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے بتائے گا کہ سیدھا راستہ کدھر ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب مدین کی ایسی جگہ وہ پہنچے جہاں پانی ہے، وجد، انہوں نے پایا، علیہ امۃ من الناس، کہ وہاں لوگوں کی ایک جماعت ہے، یسقون، وہ پانی پلا رہے ہیں، ووجد من دونہم امرأتین، اور انہوں نے یہ بھی پایا کہ وہاں دو خواتین ہیں، تذودان، وہ روک رہی ہیں، تو وہ ان کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، تو ان کو وہ پانی پینے سے روک رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان خواتین سے انہوں نے پوچھا، قال، فرمایا، ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو یہاں جو ہے قرآن ہمیں خواتین کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ بھی رب تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ ادھر جا کے ان سے نہیں پوچھا، ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ مقصد ہے کہ جو فری ہونے کی جو گپ شپ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ سیدھا ان خواتین سے جا کے پوچھا، ما خطبکما، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ قالتا، ان دونوں نے کہا، لا نسقی، ہم نہیں پانی پلا سکتے، حتی، یہاں تک، یصدر الرعاء، کہ یہ جو آدمی لوگ ہیں یہ اپنے پانی پلانے سے فارغ ہو جائیں۔ وابونا شیخ کبیر، اور ان کا وہاں موجودگی کہ وہ سب آدمی ہیں اور ان کے قریب اگر خواتین ہیں، انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم آئے کیونکہ ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے، شیخ کبیر، شیخ کبیر یعنی کہ عمر میں وہ بڑے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں آ سکتے، سفر نہیں کر سکتے، وہ پانی کی جگہ پر اپنی بھیڑ بکریوں پر نہیں لا سکتے، تو یہ مجبوری تھی کہ یہ جو خواتین ہیں وہ خود آئی ہیں۔ تو حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں پوچھا کہ آپ کا ابو جان ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے وہ عذر بھی بتا دیا کہ ہمارا یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اگر آئے ہیں اس لیے آئے کہ ہمارے ابو نہیں ہیں، مقصد ہے کہ وہ ان کی اتنی صحت نہیں ہے، وہ بڑھاپے میں ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہاں چلو میں آپ کی خدمت کر دوں، میں پانی پلا دوں، فسقى لهما، انہوں نے سیدھا گئے، انہوں کی بکریاں لی ہیں اور ان کو پانی پلایا۔
فسقا لهما، ان دونوں خواتین کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں بھیڑ بکریوں کو پانی پلا دیا. خواتین سے کوئی بات نہیں کی، پانی پلا کے ان کا جب بکریوں نے پانی پی لیا ان کو چھوڑ دیا. تولا، پیٹ پھیر کے وہ چلے گئے. انہوں نے جب کام ختم ہوا یہ نہیں کہا کہ آپ کی میں نے کوئی خدمت کی ہے اس کا کوئی معاوضہ دیں یا کوئی ایسی. مقصد ہے کہ انہوں نے بالکل اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق بتائے کہ ان کے کتنے اچھے اخلاق تھے کہ انہوں نے جو ضروری کام ہے جو ضروری بات ہے بس اتنی کہی، کوئی فالتو بات نہیں. ثم تولى الى الظل، پھر وہ سائے کی طرف چلے گئے. اب انہوں نے وہ دعا کہی، اس دعا کو آپ غور سے اور تأمل کریں اور اس کو سمجھیں کہ اس دعا کی کتنی برکات ہے. اور اس دعا پڑھنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فقال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے مالک، انی یقیناً میں، لما انزلت، جتنا بھی آپ نے اتارا ہے، الی میری طرف، من خیر، خیر میں سے. تو ایک بادشاہ کے گھر میں پلے تھے، ان کے پاس ہر قسم کی سہولت تھی، مال و دولت کی ریل بیل تھی. تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ نے جتنا بھی مجھے خیر دیا تھا، فقیر، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں. فقیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، نہ گھر ہے، نہ بار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ سائے میں بیٹھے رہے. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. اب یہ جو آیت ہے اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار انسان کے لیے اخلاق اور آداب اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے جو ہر آدمی، ہر صالح آدمی میں ہونے چاہیے، ہر وہ مسلمان کے اندر ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی، فجاءته یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، احداہما ان دونوں میں سے ایک، تمشی وہ چل رہی تھی، علی استحیاء ان شرماتے حیا کرتے ہوئے وہ چل رہی تھی. ایک اجنبی آدمی ہے، اس کے ساتھ پہلی دفعہ تعارف ہوا ہے، اس نے بکریوں کو پانی پلایا ہے. اب انہوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ شریف آدمی ہے، اس نے ہم سے کوئی فالتو بات نہیں کی، کام کیا اور چلے گئے سائے کے نیچے بیٹھ کے. اب ان دونوں میں سے ایک آئی، یعنی یہ چلی گئی تھی اپنے والد کے پاس، والد صاحب سے پھر وہ واپس آئی ہیں. قالت ان ابی یدعوک، اس نے کہا میرا ابو جان آپ کو بلا رہا ہے، میرے ابو جان آپ کو دعوت دے رہے ہیں، لیجزیک تاکہ آپ کو بدلہ دیں، اجرت ما سقیت لنا جو کچھ آپ ہمارے لیے پانی پلایا ہے. فلما جاءہ پھر جب وہ پہنچے ان کے ابو جان کے پاس. اب دونوں آدمی ہیں، خواتین والی بات تو ختم ہوگی، وہ ان خواتین کے ابو جان تھے. فلما جاءہ پھر جب وہ ان کے پاس پہنچے، اس بزرگ کے پاس پہنچے، وقص علیہ القصص تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر گپیں لگانی شروع کر دی میرے ساتھ. یعنی کہ حقیقت جو ہے، گپ وہ جھوٹ والی نہیں. یعنی ان کے ساتھ کیا ہوا گیا، اب اپنے جیسا جب انہوں نے آدمی دیکھا تو انہوں نے کھل کے پھر بات کی. وقص علیہ القصص، انہوں نے سب باتیں بتا دی کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں کیسے بھاگا اور بندہ مر گیا تھا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. تو ان بزرگوں نے کہا قال لا تخاف، انہوں نے کہا مت ڈرو، اب آپ کی خطرے والی بات ختم ہو گئی ہے. نجوت، آپ بچ گئے من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، ظالم قوم سے آپ بچ چکے ہیں. قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. اب ان آیات میں آپ غور کریں کہ جب ان کے والد محترم نے اس بات سے ان کو تسلی دے دی کہ آپ ظالم قوم سے بچ چکے ہیں، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا قالت احداہما یا ابتی، اے ابا جان، استاجرہ، اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین جو آپ ملازم رکھیں گے وہ جو طاقتور ہے اور ایمان والا ہے اور امانت والا ہے. اب وہ بڑا باپ ہے، اب اس بات پر تو وہ نہیں جائیں گے کہ یہ میری بیٹی مشورہ دے رہی ہے کہ اس کو ملازم رکھ لیں. ابا جان سمجھ گئے، انہوں نے سیدھا کہہ دیا قال انی اريد ان انکحک،
اس بزرگ نے کہا بے شک میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں، احدی ابنتی ہاتین، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ، علی ان تأجرنی، یہ کہ تم میرے پاس ملازمت کرو، 8 حجج 8 سال، فإن أتممت 10، پھر اگر تم نے 10 پورے کر لیے، فمن عندک، پھر یہ تمہارے پاس سے ہیں، تمہاری طرف سے، لیکن 8 آپ نے ضرور کرنے ہیں، وما اريد ان اشق علیک، میں آپ پر کوئی مشقت نہیں کرنا چاہتا، ستجدونی انشاء اللہ من الصالحین، انشاءاللہ آپ مجھے صالحین میں سے پائیں گے۔ قال ذلك بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان کی بات ہے، ایما الاجلین قضیت، دونوں عرصوں میں سے 8 سال یا 10 سال میں پورا کر دوں، فلا عدوان علی، تو میرے پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ تو اب وہ واپس آتے ہیں پیچھے، جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اچھے گھر والے مل گئے، اچھے بزرگ مل گئے، ان کو گھر بھی مل گیا، ان کو بیوی بھی مل گئی، اور ان کو مال بھی مل گیا، بکریاں انہوں نے چرانی ہے، اور دیکھیں اس دعا کی ایسی برکت ہے، کتنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر یقین تھا۔ ایسا یقین کبھی آپ اپنے اندر بھی پیدا کریں، غربت اور فقیری کے لیے آپ مت رویا کریں، اللہ تعالیٰ سے مخلص ہو کر آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ القصص کا جو تیسرا رکوع ہے اسے آپ غور سے پڑھیں، کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھے اخلاق کی وجہ سے، ان کی اچھے کردار کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کو اچھا گھرانہ، اچھی بیوی، اور ان کو مال دولت بھی دے دیا، رہنے کے لیے گھر بھی دے دیا، 8 سال رہیں، 10 سال رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔